جناب فضیلت الشیخ ابو عریب مطیع الرحمن المدنی حفظہ اللہ کے دل کے بےحد قریب ترین شخصیت جناب مولانا فضیلت الشیخ محمد فیصل المدنی حفظہ اللہ ہیں، وہ آئیں اور مختصر سی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذي انزل الفرقان على عبده محمد وعلى آله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رئیس مجلس، استاد الاساتذہ، ہم سبوں کے مربی فضیلت الشیخ مزمل الحق المدنی حفظہ اللہ ورعاہ من کل سوء ومکروہ، ٹرسٹ کے چیئرمین جناب ابو عریب فضیلت الشیخ مطیع الرحمن المدنی حفظہ اللہ، ہم سبوں کے خیر خواہ اساتذہ فضیلت الشیخ تنویر ذکی المدنی حفظہ اللہ و دیگر اجلہ اساتذہ و موقر شخصیات، طالبان علوم نبوت، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں جن کے خاص فضل و کرم سے رمضان کا بابرکت مہینہ اور خاص کر آخری عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خاطر خواہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سبوں کی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ معزز حاضرین، ہم سبوں کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگ اس دورہ رمضانیہ کے آخری پروگرام، اختتامی پروگرام میں شریک فرمائیں، اور مجھے اپنی بات لمبی نہیں کرنی ہے، بس 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا ہے۔ کہنا ہے کہ اس طرح کا دورہ کا تصور یا فکر جو ہے خلیجی ممالک خاص کر مملکت سعودی عربیہ میں پایا جاتا ہے۔ ہم نے سنا ہے اس طرح کہ اجازہ بین الفصلین یا رمضان کی چھٹیوں میں دورہ جبرین وغیرہ کے نام سے مختلف دورے اور ندوات قائم کیے جاتے ہیں تاکہ طلباء جو ہے وقت سے استفادہ کرے، وقت کو مستقل سمجھے اور اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھائے۔ لیکن ہندوستان میں خاص کر شرق شمال ہندوستان، بہار، بنگال، جھارکھنڈ اور آسام میں اس طرح کے دورہ کا تصور ناپید ہے۔ ایسے وقت میں اس طرح کے دورہ رمضانیہ کا انعقاد اس عظیم جامعہ کی چہار دیواری میں یقیناً اس کے جو روح رواں ہیں اور جو ذمہ داران ہیں اور جملہ منصوبین ہیں یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اس دورہ رمضانیہ کو ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے اور جملہ منصوبین اور ذمہ داران کی مغفرت اور رفعت درجی کا سبب بنائے، آمین۔ اور میں اپنی بات ختم کروں گا وہی بات کہہ کر، جب حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مختلف جو لوگ جو ہیں مختلف فرقوں میں بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے مناسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو ایک امام کے جو ہے تلے جمع کر دیا جائے۔ پھر حضرت ابی بن کعب کو مکلف کیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھائے، اور جب دیکھا کہ ایک شاندار منظر ہے دیکھ کر کے ایک سارے صحابہ کرام ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ نعمت البدعہ ہذہ۔ تو میں وہی جملہ اس دورہ رمضانیہ کے تعلق سے کہوں گا کہ جنہوں نے اس کا انعقاد کیا کہ آپ لوگوں نے ایک بہترین کام کا ایجاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلہ کو قائم و دائم رکھے اور ہمارے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے، تمام مشارکین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔